نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی وحدانیت پر کچھ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک خصوصیت اشیاء کا ادراک ہے کہ انسان کبھی چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، کبھی چیزوں کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے۔ انسان ہوا کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے، سردی اور گرمی کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے، مگر جب بات آتی ہے خدا کے وجود کی تو انسان بغیر دیکھے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ حیرت ہے انسان کی نادانی پر کہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کا انکار کرتا ہے، رحمت خداوندی کے بے شمار کرشمے دیکھنے کے باوجود قدیر کا انکار کرتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پرورش اور پالنے والا نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قدرت اور قدرت والا نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رحمت اور رحم کرنے والا نہ ہو؟ جنگلی جانور شیر کی آواز سن کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ شیر آ رہا ہے، انسان بند کمرے سے دھواں نکلتا دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ آگ لگ رہی ہے، انسان بند کمرے سے صحن کی دھوپ دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے۔ حضرات سامعین، اگر تم خدا کے وجود کا صرف اس بنا پہ انکار کرتے ہو کہ اللہ نظر نہیں آتا تو تم ہوا کا انکار کرو، تم سردی اور گرمی کا انکار کرو، اور جو شخص ان تمام چیزوں کا انکار کرے گا تو اسے احمق اور بیوقوف کے سوا کیا کہا جائے گا؟ سامعین ذی وقار، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، جب ایک گولی بغیر بندوق کے نہیں چل سکتی، جب ایک عمارت بغیر معمار کے نہیں بن سکتی، تو یہ اتنے لمبے چوڑے آسمان، یہ وسیع والی زمین، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، یہ لہکتی مہکتی کلیاں، یہ پل کھاتی ہوئی ندیاں کیسے وجود میں آئی؟ کیا ان تمام چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ ضرور کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کی خالق و مالک ہے۔ جو ایک بدو یعنی دیہاتی سے پوچھا گیا، ایک گوار سے پوچھا گیا، تم خدا کو کیوں مانتے ہو؟ خدا کے موجود ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس بدو یعنی دیہاتی نے، تو اس بدو یعنی گوار نے کتنا حکیمانہ جواب دیا کہ میگنیاں اونٹ کے خبر کا میگنیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ضرور یہاں سے کوئی اونٹ گیا ہے۔ ختموں کے نشان گزرنے والے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ برچوں والا آسمان، یہ گھاٹیوں والی زمین، کیا اس لطیف و خبیر ذات کے وجود پر دلالت نہیں کریں گے؟ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا، یہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ آگے چلیے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چوپاؤں میں نشانیاں رکھی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تم کو پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہ دودھ جو ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہے۔ گوبر بدبودار ہے، خون بدبودار ہے، لیکن دودھ خوشبودار ہے۔ بھینس کا رنگ کالا ہے، چارے کا رنگ ہرا ہے، لیکن دودھ کا رنگ سفید ہے۔ یہ کس نے کیا؟ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت انسان سے سوال کرتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو تم نے بارش کے ذریعے اس کو نازل کیا یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں؟ بارش کے پانی کو ہم نازل کرنے والے ہیں۔ ہر سال ہر علاقے میں بارش ہوتی ہے اور ضرورت کے لحاظ سے پوری ہوتی ہے، ضرورت کے لحاظ سے پوری ہوتے، انسان اس پانی کا ذخیرہ کر لیتا ہے، انسان اس پانی کا اشتیاق کر لیتا ہے، بوقت ضرورت اس پانی کو استعمال کرتا ہے۔ بارش کے پانی کو اللہ رب العزت نے کھارا نہیں بنایا، بارش کے پانی کو اللہ رب العزت نے میٹھا بنایا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بارش کے پانی کو کس نے میٹھا بنایا؟ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ آگے چلیے، تو آفاقی اور مشاہداتی دلائل کو چھوڑیے، آگے چلیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث،
یہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے اور وہاں 3 تاریکیاں ہیں، پیدر پہ 3 اندھیرے ہیں، پیدر پہ 3 تاریکیاں ہیں۔ سب سے پہلا اندھیرا رحم مادر کا ہے، دوسرا اندھیرا جھلی کا ہے، تیسرا اندھیرا بطن مادر کا ہے۔ وہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی کنکما نہیں ہے، وہاں کسی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کام بہت نازک ہے، وہاں کسی روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، وہاں ٹیوب لائٹ ہونا چاہیے، وہاں کنکما ہونا چاہیے، لیکن وہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے۔ اسی 3 اندھیروں میں، اسی 3 تاریکیوں میں اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھ بنائے، اسی 3 اندھیروں میں اللہ رب العزت نے انسان کے پاؤں بنائے، اسی 3 اندھیروں میں اللہ رب العزت نے انسان کے دل بنائے، اسی 3 اندھیروں میں اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ بنائے، اسی 3 اندھیروں میں انسان کے کانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، انسان کے ناک کو بنایا، لیکن بنانے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، کوئی عضو دوسرے عضو سے نہیں ملا، کھانے کی نالیاں پینے کی نالیوں سے نہیں ملی، کان کی رگیں آنکھ کی رگوں سے نہیں ملی۔ اللہ رب العزت یہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔